یہ بات آپ لکھ لیں کہ ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے لازمی اس کے پیچھے اسرائیل اور امریکہ ہیں۔ کیوں؟ میں ہوں انتخاب سوری، گزارش کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو لائک بھی کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اس وقت دیکھیں، میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اس پچھلے دنوں جو حملہ کیا اسرائیل نے ایران کے اوپر، اور امریکہ نے بھی اس کا ساتھ دیا اور اس نے بھی حملہ کیا، بہت کوشش کی کہ شاید یہ ایران کو ختم کر دیں، لیکن ختم نہیں کر سکا۔ جب ایران نے ریٹیلیٹ کیا اسرائیل کو پہ، اور اسرائیل کو توقع نہیں تھی، یہو کو توقع نہیں تھی کہ اس کے شہروں میں میزائل گریں گے، بم گریں گے، اور یہ وہ ان کے تصور سے باہر تھا کہ کوئی ان کے اندر اس طرح کا ہو سکے۔ ایسی ٹیکنالوجی ایران کے پاس تھی۔ یہ انہوں نے اسی وقت جنگ ختم کی، اسی وقت جو ہے اعلان کیا، اور اب اس نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ بھائی ایران سے لڑ نہیں سکتے، اگر ایران پہ حملہ کریں گے تو ایران حملہ کرے گا، اور ان کا ایک آدمی مر جائے، وہ 100 کو مار دیں، شہید کر دیں، 1000 کو شہید کر دیں، ان کا ایک آدمی مرے گا تو ان کو شدید تکلیف ہوگی۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اب ان کی اسٹریٹجی چینج ہوئی۔ شیطان ملتے ہیں نا یہ لوگ، تو آپس میں پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ جب یاہو اور یہ دونوں ملے تو انہوں نے پھر اپنی شیطانی عمل شروع کیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ ان کے اندر کوئی یہ تلاش میں تھے۔ اب دانستہ نادانستہ کسی طرح بھی یہ معاملہ آ گیا کہ ان کو جو ہے ایک موقع مل گیا اس میں ان ہونے کا، اور اس کے اوپر پشت پناہی بالکل بھرپور جاری ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایرانی حکومت کو جو ہے بہرحال شکست نہ ہو پائے، اس لیے کہ آپ یہ بھول جائیں کہ اگر مطلب اس کے بعد اگلا نشانہ پاکستان ہے، یہ بھول جائے کہ آپ یہ نہیں ہوگا۔ تو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ آگ کیونکہ بلوچستان ساتھ لگتا ہے ایران کے، اور انتہائی خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ وہاں پر جو لوگ ہیں، جو مظاہرین ہیں، جو اینٹی وہ ہیں، وہ آپ کو جاتا ہے وہ پرو امریکن ہیں، پرو جو ہے نا اسرائیلی ہیں، ایک طرح کہہ لے سکتے ہیں آپ، اور یہ ظاہر ان کی سپورٹ وہ چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد خطرناک معاملہ ہمارے ساتھ، کیونکہ ہمارا ایک رکاوٹ ہے ہمارا، اب افغانستان کے ساتھ بھی ہم نے جنگ لڑ لی ہے، ادھر جو ہے وہ ہمارے انڈیا ہمارے خلاف ہے، اور ادھر جو ہے ایران ایک رہتا ہے جو کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے۔ اگر خدا نہ کرے اگر یہ تباہ ہو، یہ خراب ہو، تو یہ سب سے بڑی خطرناک ہمارے لیے ہوگا، پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو میں یہ بات آپ کو یقین دلانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس کے اوپر دعا کریں کہ اس طرح کی سازشوں کو ناکام بنائے اللہ تعالیٰ، اور ایران کو مضبوط کرے۔ ایران مضبوط ہے تو پاکستان کی سپورٹ ہے، تو ایران کے لیے یہ ہمارے مسلمان پتہ نہیں کیوں آپس میں، ایک تو غدار بہت ہے ہمارے یہاں بھی بڑے غدار پکڑے گئے ہیں ایران میں، اور غدار جو ہے نا وہ ہمیشہ اسلام کی تاریخ میں جو ہے نقصان پہنچاتے آئے ہیں۔ تو ہمارے یہاں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پتہ نہیں ہم لوگ لڑائیاں بہت لڑ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ یہاں یہ بڑا معاملہ ہے کہ ہم جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ آپس میں اختلافات بہت رکھیں، شیعہ سنی کو، سنی شیعہ کو، تو اہل حدیث فلاں، اور بھی اس طرح کی ان مسلمانوں میں یہ بڑی خرابی ہے کہ جو ہے نا ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں، اور بس اختلاف میں امت پڑی ہوئی ہے۔ یہ امت کے اندر اختلاف ختم ہو جائے، مسلمانوں میں اختلاف ختم ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، مسلمان بہت مضبوط ہے، طاقت ہے، اور آج جو ہے وہ اسی اختلاف کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، بلکہ انہوں نے اختلاف ڈالا، انہوں نے ساری پلاننگ کی کہ کسی طرح مسلمانوں کو منتشر کرو، آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو، ڈیوائڈ اینڈ رول، یہ ان کا رول تھا، یہ بر صغیر پاکستان ہو یا پوری دنیا۔ تو یہ اس کو ہم سمجھیں، اتحاد پیدا کریں، مضبوط ہو جائیں، تو یہ معاملہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران میں ہمت نہیں ہے، اسرائیل کو ہمت نہیں ہے کہ وہ اس پہ اٹیک کرے۔ اگر عسکری اٹیک کرے گا تو اس کا جواب ایسا ہوتا ہے جس کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو معلومات، جو کہ اس حوالے سے جو ایران میں صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ انتخاب سوری کو اجازت دیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ